إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس حمد و ثنا کے انگنت بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، پچھلے درس میں ہم نے درس حدیث میں درس بخاری کے 5ویں باب کی ہم نے ابتدا کی ہے. 5واں باب باب اجابتی دعائی من بر والدیہ، یعنی اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. اس 5ویں باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائے، کافی طویل اور کافی لمبی حدیث ہے. کافی لمبی حدیث ہونے کی وجہ سے، اس کے طوالت کی وجہ سے ہم نے پچھلے درس میں صرف اس کا لفظی ترجمہ دیکھا تھا، کوئی خاص تشریح ہم نے جانی نہیں تھی. اس لیے مناسب یہ لگا کہ آج کے درس میں ہم اس کی کچھ تشریح اور تفسیر ہم جانتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس حدیث کے جو دوسرے مراجعات، دوسرے جو تخریج ہے اس کو ہم جانیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس ایک حدیث سے جو مسائل استنباط ہوتے ہیں ان مسائل کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے درس میں نکالیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 5واں باب جو باندھا ہے، اجابتی دعائی من بر والدیہ، اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے، من بر والدیہ، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھا رویہ اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شخص مستجاب الدعوات یا اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح ہم نے حدیث کو پچھلے درس میں دیکھا سنا، تو اس قسم کے الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے. مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا وہ یہی باندھا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ حدیث جس طرح میں نے پچھلے درس میں کہا 2 جگہ پر صحیح بخاری میں ہے. اسی حدیث کو ایک اور جگہ میں بخاری رحمہ اللہ لے کر آتے ہیں اور
اس پر ایک اور باب باندھتے ہیں جو جڑا ہوا ہے اس حدیث کے تیسرے واقعے سے، جو اجرت کے تعلق سے ہے. اجرت کے تعلق سے، اجرت یعنی اس کی پیمنٹ کرنے کے تعلق سے ہے. جو مزدور ہے اس کی پیمنٹ کرنے کے تعلق سے غالباً کتاب التجارہ، کتاب البیع یعنی خرید و فروخت والے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں. چند باتیں جو سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ کو اگر یہ بتلانا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نا، تو یہ بات تو صرف پہلے ہی واقعے میں ثابت ہو جا رہی ہے. پہلا واقعہ ہے اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اب اس کے بعد دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ لانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ضرورت نہیں تھی. کیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی بڑی حدیث لے کر آئے؟ صرف اتنا ثابت کرنا تھا کہ جو والدین کے ساتھ اس نے شروع کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ مدعا تو پہلے ہی واقعے میں جو 3 افراد تھے بنو اسرائیل کے پہلے زمانے کے، پہلے واقعے میں وہ بات ثابت ہو رہی. اتنی بڑی حدیث لکھنے کی کیا ضرورت تھی، لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے اتنی لمبی حدیث لائے صرف اس باب کو بتلانے کے لیے، کیونکہ اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ امین اور امانت دار اگر کوئی ہے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے تو وہ اہل الحدیث ہے. کیا نقطہ سمجھ میں آیا؟ اہل الحدیث کہہ رہا ہوں، حدیثوں سے محبت رکھنے والے. سب سے زیادہ امین اور امانت دار کون ہے؟ اہل الحدیث ہے. اسی لیے جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اور کسی بات کا استدلال کسی حدیث سے کرتے ہیں تو صرف وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں بیان کر دیتے بلکہ پوری حدیث بیان کر دیتے ہیں. یہی سنت صحابہ کی رہی، یہی سنت تابعین رحمہ اللہ کی رہی، یہی تبع تابعین رحمہ اللہ کی رہی، یہی محدثین رحمہ اللہ کی رہی، یہی سنت ائمہ کرام کی بھی رہی کہ یہ حدیث ہمیشہ پوری بیان کرتے ہیں، ادھوری نہیں بیان کرتے. بھلے اس میں اپنا جو نقطہ ہے اتنا بیان کر دیں گے مگر حدیث پوری لائیں گے. کیا بات معلوم ہے اس سے؟ کہ حدیث پوری لانا یہ امانت داری ہے. دوسری بات کیا معلوم ہے اس سے؟ کیوں حدیث پوری لائے، اس کی وجوہات بتا رہا ہوں. دوسری بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ صحیح بخاری کے مصنف نہیں ہے، مصنف نہیں ہے. ہی از ناٹ اے رائٹر آف صحیح بخاری. کیا سمجھ میں آیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے رائٹر نہیں ہے، وہ مصنف نہیں ہے. اگر ہوتے تو کامن سینس کی بات تھی، کامن سینس کہ جو باب باندھا حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا لکھ ڈالتے اور لکھتے الی آخر الحدیث. الی آخر الحدیث مطلب حدیث آخر تک ایسی ہی ہے یا اس قسم کے آخر تک دیکھ لو. اگر وہ رائٹر ہوتے اس بک کے، اس کتاب کے، صحیح بخاری کے، تو اپنی بات ثابت کر کے آگے ڈیش ڈیش لگا دیتے تھے. یہ الخ لکھتے نا کتابوں میں، الخ الف لام کے مطلب الی آخر، الی آخر الآیہ، الی آخر الحدیث لکھ دیتے تھے. وہ کیوں نہیں لکھے انہوں نے؟ کیونکہ وہ کوئی کتاب نہیں لکھ رہے تھے، وہ کوئی کسی کتاب کی تنصیف نہیں کر رہے تھے، تصنیف نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ احادیث کے مجموعہ
जमा कर रहे थे, अहादीस का मजमुआ कर रहे थे, अहादीस को जमा कर रहे थे। इसलिए उनका ये काम था कि हदीस पूरी की पूरी ले आते। यही सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हर मुहद्दिस की रही है। भले बाब, टॉपिक, उन्वान बाद में कुछ भी, और लाएंगे हदीस पूरी, है ना। तीसरी बात ये मालूम होती है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो हदीस पूरी की पूरी लाए यहाँ पर रखे, इसलिए क्योंकि जिस सनद से ये बातें उन्हें मिली है वो ऐसी पूरी ही मिली है। पिछले दर्स में मैंने बतलाया 3 सनदें मैंने एक ही हदीस की बतलाया, 2 सही बुखारी का और 1 सही मुस्लिम की। तीनों में 5-5, 6-6 रावी हैं। हर रावी ने क्या किया है, आप सल्लम ने हदीस पहुंचाकर कंप्लीट हदीस ही सुनाया है, मुकम्मल हदीस ही सुनाया है, पहुंचाया है ना। इसलिए इमाम बुखारी मौलाना क्या करे, पूरी हदीस लेकर आए, आधी हदीस नहीं लेकर आए। ये सबसे बड़ा सबूत है कि सही बुखारी ये इमाम बुखारी की तसनीफ नहीं है। It is not a textbook or he is not a writer of Sahih Bukhari. He just collected the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लम की अहादीस को उन्होंने जमा की है ना। आइए इस बात को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि जो पहला वाक्य है उससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब बांधा कि उस शख्स की दुआ कबूल होती है जो अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करे। ये मसला इस्तिंबात किया, ये मसला निकाला, इस्तिदलाल किया, ये मसला इस हदीस से है ना। और हदीस में इतना ही है कि वो शख्स जाता है, किसी तरह लेट होता है, फिर दूध होता है, माँ बाप सो गए होते हैं, है ना, इंतजार करता है, बच्चे रोते हैं, बिलबिलाते हैं, फिर भी दूध नहीं देता है। इस वाक्य को वो शख्स अपने रब के आगे पेश करता, कहता अल्लाह अगर ये वाक्य की निगाह में काबिल कबूल है तो हमारे यहाँ से निकलने की सबील पैदा फरमा। इस वाक्य पर से जो इस्तिंबात किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उससे ये मालूम हुआ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सिर्फ एक मुहद्दिस नहीं थे कि लाए हदीस और रख दी, लो अब तुम समझते बैठो, हमारे पास दिमाग नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई समझ नहीं है, हमारा काम सिर्फ कलेक्ट करना था, हमने कलेक्ट कर लिए। ये मामला नहीं है। ऐसा ही होता तो सिर्फ हदीस ला कर रख देते थे। इसके ऊपर एक बाब बांधा उन्होंने, एक मसला इस्तिंबात किया। मालूम हुआ कि उनके पास समझ भी थी, फिक्र भी थी, अकल भी थी। आज बहुत सारे लोग उछलते हैं और कहते हैं कि अकल ही तो सब कुछ है। क्या कहते हैं? अकल ही तो सब कुछ है, अल्लाह ने उसको नेमत के तौर पर इंसान को दिया है। और जब ये कहते रहते हैं तो इशारा सिर्फ ऐसा होता है, अकल ही तो है जिसको अल्लाह ने दिया इनाम के तौर पर इंसान को, बाकी किसी को नहीं है। यहाँ तक कि मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के ताल्लुक से यही गुमान रखते हैं, उनका काम क्या था, लाके रख दिए जमा करके, समझता थोड़ी था उनको। हमें समझना है, हमें अकल लगाना है, हमें गौर फिक्र करना है अहादीस में, फिर उसके अंदर से नए नए मसले निकालना है। और अगर कभी हमारे अकल के मेयार पर न बैठे, सीधा छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि मुहद्दिस रहमहुल्लाह को नहीं समझता था। अगर ये बात दुरुस्त होती तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये मसला कहाँ से निकाला, जबकि हदीस में तो ऐसे अल्फाज है भी नहीं। जैसा कि मैंने पिछले दुरुस्त में ये बात बताया कि अहादीस में अल्फाज मिलते हैं वैसे, तो वही अल्फाज को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या करते हैं, बाब बनाते हैं। मगर इस हदीस, इस बाब में, बाब नंबर 5 में, किताबुल अदब की बाब नंबर 5 में ऐसे कोई अल्फाज है ही नहीं हदीस में, फिर भी ये बाब बनाया। मालूम हुआ कि ये उनकी फिक्र है, ये उनकी समझ है, वो भी एक फकीह थे, है ना। आइए अब बढ़ते हैं हदीस की तरफ। इस हदीस के आखिरी रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، بینما ثلاثۃ نفر، اب پوری حدیث کا ایک ایک لفظ و لفظ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جہاں ضرورت ہے مجھے تشریح کرنے کی انہی الفاظ کو میں لے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بینما ثلاثۃ نفر، ان لوگوں کے درمیان، اشارہ کیا بنو اسرائیل کی طرف، ہے نا، اشارہ کیا. بینما سے مراد پہلے لوگ. اب پہلے کے لوگ سے مراد معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی اپنی امت کو، صحابہ کو نصیحت کرتے تو بعض واقعات پچھلی قوم کے لاتے، یعنی کہ بنو اسرائیل کے لے کر آتے. کئی روایت میں اصل بنی اسرائیل کا بالخصوص تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کر کے کیا ہے، اہل کتاب، بنو اسرائیل یہ کہہ کر. تو یہاں پر بینما سے مراد پچھلے زمانے کے لوگ، یعنی کہ بنو اسرائیل ہیں. ثلاثۃ نفر، تین لوگوں کا ایک گروہ. یتماشون، اب تین لوگوں کا گروہ کہا گیا اور کہا گیا کہ جا رہے تھے، چل رہے تھے. یمشی کے معنی چلنا، جا رہے تھے، چل رہے تھے. اس سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سفر کرتے تھے، لوگ تو کم سے کم تین لوگ ہوتے تھے جو مل کر سفر کرتے تھے، ہے نا. اخذہم المطر، ان کو بارش نے پکڑ لیا. بارش اتنی زوردار ہوئی، اتنی تیز ہوئی. فمالوا الى الغار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. ہم کہتے ہیں واقعے کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے بارش اتنا تیز آئی کہ اس کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا، یہاں تک کہ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر غار تھا، اس کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. ہوا ایسے کہ اس پہاڑ کا ایک بڑا سا گول پتھر لڑکتے ہوئے غار کے منہ پر آ لگا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا. اب جیسے ہی غار کا منہ بند ہو گیا تو تین لوگ تھے، تینوں کا راستہ بند ہو گیا. اب بارش رک بھی گئی، اب تب بھی غار کے باہر نہیں نکل سکتے. غار کہتے اس کو جس کا ایک ہی سرا ہو، جانے کا تو ہوتا ہے، آنے کا نہیں ہوتا ہے. جانے کا تو ہوتا ہے اور آنے کا نہیں ہوتا ہے. اور اگر جانے کا اور آنے کا دونوں کو تو کیا بولیں گے؟ اس کو سرنگ بولیں گے. یہ غار تھا، ایک ہی منہ تھا، اس لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا. اب تینوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اتنا بڑا پتھر، دیکھیے آپ سنو گے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں، ان کا تقویٰ، ان کا ایمان دیکھیے. کوئی راستہ نہیں ہے غار کے باہر نکلنے کا. توحید کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث میں، توحید کوئی راستہ نہیں غار سے باہر نکلنے کا. اب تینوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اتنا بڑا پتھر جو غار کے منہ پر آ لگا ہے، ہم تو نہیں اٹھا سکتے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اور کوئی ذریعہ تھا نہیں کہ ہٹا سکیں. تو یقین اس بات پہ ہو گیا کہ اب موت پکی ہے، موت برحق ہے، اب اس غار سے نہیں نکل سکتے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی خاصیتیں کچھ تو بھی خاصیتیں، ہے نا. آپ اور میں ہوتے تو سوائے رونے پیٹنے کے اور کچھ نہ کرتے. بہت ہوتا تو گھنٹہ 2 گھنٹے
کچھ کوششیں کچھ کاوشیں کرتے کسی طرح باہر نکلنے کی. پتھر لڑکانے کی کوشش کرتے یا پتھر کے درمیان جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں سے گھسنے کی کوشش کرتے یا پھر پہاڑ کو تھوڑا سا توڑنے کی کوشش کرتے. ایسی محنت کرتے ہے نا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واقعے کا ذکر کیا اس میں جن 3 لوگوں کا ذکر کیا وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. اللہ کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا. ولیون اللہ نے اپنا نام بتایا, اپنی صفت بتائی. ولیون کس کو کہتے ہیں؟ کارساز. ولیون کا اچھا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ کارساز. اب کارساز کا کیا معنی ہے؟ کارساز کہتے ہیں کام بنانے والے کو. جس طرح کام بگاڑنے والا ہوتا ہے نا, اس طرح کام بنانے والا بھی. تو وہ اللہ ہے ولیون, کام بنانے والا, مشکلیں حل کرنے والا. تو یہ اللہ کو اپنا ولی اور کارساز سمجھنے والے تھے. تو انہوں نے جب یہ جان لیا کہ اب اس غار سے نکلنا ناممکن ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ آپس میں رائے مشورہ کیا. رائے مشورے میں جس بات پر انہوں نے رائے مشورہ, ایسا نہیں آیا حدیث میں کہ بہت ساری باتیں ہوئی اس کے بعد ایک بات پر چلو فیصلہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. انہوں نے جس بات پر رائے مشورہ کیا وہ ایک ہی بات تھی, اور وہ بات تھی کیا؟ کہا انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحا. ایک ہی بات تھی جس پر ان کا رائے مشورہ ہوا, وہ یہ کہ ذرا دیکھو تو صحیح اپنے اپنے اعمال. دیکھو تو صحیح اپنے اپنے اعمال جو تم نے کیے وہ خالص اللہ کے لیے, خالص اللہ کے لیے. تو اگر تم نے کوئی اعمال کیے تو ان کو ذرا غور کرو. فادعوا اللہ بہا, اور ان اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو, اپنے رب سے دعا کرو. ایک ہی بات تھی جس کے اوپر ان کا رائے مشورہ ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4-5 باتیں تھیں, اس میں سے کون سی بات طے کرے اس پر رائے مشورہ نہیں ہوا. ایک ذریعہ واحد اللہ کی ذات تھی. اب اللہ کے جلال کو پکارنا تھا, اللہ کے جلال کو جلال میں لانا تھا, اللہ کی شان کو جلال میں لانا تھا. کیا کیا انہوں نے؟ دیکھو نا, اللہ تعالیٰ ہے نا ہر بندے کی دعا سنتا ہے. بات سمجھے آپ؟ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کی دعا سنتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اچھا انسان ہو, برا انسان ہو, ایمان والا ہو, کافر ہو, ہر ایک کی دعا سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے. کیا ہے؟ رحمان ہے, ہر ایک پر رحم کرتا ہے. مگر مومن کی شان اللہ کی نگاہ میں سب سے الگ ہے. مومن کی شان اللہ کی نگاہ میں سب سے الگ ہے. یہ مانگے اور اللہ نہ دے ایسا نہیں ہوتا ہے. بس مانگنے میں وہ جان چاہیے, وہ ضرورت تو محسوس کرے. اگر ایک کافر بھی رب سے مانگتا اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ دے دے اس کو تقدیر کے مطابق, کون سی بڑی بات ہے؟ مومن مانگے اور اللہ نہ دے ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تو مومن کے تعلق سے ہی اللہ نے حدیث بیان کی اپنے نبی کے ذریعے سے, لا يرد القدر الا دعا. تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا بدلتی ہے. یہ حدیث کس کے لیے؟ کافر کے لیے, مسلمان مومن کے لیے, جو اپنے رب کو مانتا ہے اس کے لیے کہ تقدیر بھی اگر بدلنا ہو تو رب سے مانگو اور بدلو آپ. بس وہ یقین, ذات باری تعالیٰ پر وہ یقین چاہیے, ہے نا. تو کیا کہا؟ اپنے اپنے اعمال یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیے تھے, تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو, دعا کر سکو. کیا ہوگا اس سے؟ لعلہ, امید ہے. یہ دیکھیے یہ لفظ کیا بتلا رہا حدیث کا. لعلہ, امید ہے, یفرجھا, کہ تمہارے نکلنے کا راستہ بن جائے. یہ ہے
امید اور یہ ہے خوف جو کہ ایمان ہے. تینوں کے اندر جو رائے مشرق بعد جو بات طے ہوئی وہ کیا ہے کہ اپنے اپنے اعمال رب کے آگے پیش کرو, اور اعمال کیسے ہو, خالی اس کے لیے کیے گئے ہوں, کسی اور کی شراکت نہ ہو اس میں. اور پھر ان اعمال کے ذریعے سے اپنے رب سے دعا کرو. معلوم ہے کہ رب ضرور سننے والا ہے. یہ کیا ہے, یہ امید ہے نا. ساتھ ہی ساتھ لعلہ کیا ہے, یہ لعلہ مطلب شاید کہ, امید ہے نا, یہ ڈر اور خوف ہے. یہ کیا ہے, یہ تینوں کے دل میں ڈر اور خوف بھی تھا کہ ہماری اور ہمارے اعمال کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے رب کے سامنے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. ہم چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کریں اور اس کے آگے پیش کریں, وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے. اس لیے لفظ کیا لعلہ, امید ہے کہ وہ ہمیں نکلنے کا, ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے. یہ ایمان چاہیے ہمارے اندر. رب سے ایسی محبت بھی چاہیے اور ایسا ایمان بھی چاہیے کہ رب کے آگے مانگ رہے ہیں تو خود کی جھولی میں بھی پہلے سے کچھ ہو. ہر بار بھر دے جھولی, میری پہلے سے ہے خالی. ہر بار رب کے آگے کیے کچھ نہیں اور بول رہے بھر دے جھولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بول رہے ہیں وہ تو غلط ہے ہی. رب کے آگے بھی خالی جھولی لے کر جا کے ہاتھ اٹھائے کے بولیں گے میں کچھ نہیں کرتا, اللہ سب تو کر, غلط ہے. حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم ہو رہا ہے. کچھ کرنا بھی چاہیے, رب کے لیے رونا چاہیے, گرنا چاہیے, اس کے لیے اعمال کرنا چاہیے, اس کو خوش کرنے کی عبادتیں کرنا چاہیے. پھر آپ وقت ضرورت رب کے آگے مدد مانگو, رب بھی سنتا ہے. سنتا ہے ویسے تو ہر ایک کی سنتا ہے. بار بار بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کبھی کبھی کاؤنٹر کوشچن, کاؤنٹر سوچتے ہیں الٹا. رب تو سب کی سنتا ہے, ہم نے ایک اعمال کر بھی دعا کرنا, یہ کہاں سے شرط آ گئی. ارے کافر کی بھی سنتا ہے, اس کو تو ایمان بھی نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے کافر بن جاتے, کافر بن جاتے نہیں. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے. قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں کئیوں جگہ اللہ نے بات کہی, ومن آمن باللہ وعمل صالحا. جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے, شرط لگائی اللہ نے. ایمان اور عمل صالحہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے, لازم اور ملزوم ہے دونوں. تو بندہ, مومن بندہ کیا کرے, نیک اعمال بھی کرے اور کہے اللہ میں نے فلاں فلاں نیک کام کیا ہے, دعا قبول کر. معلوم ہو رہا ہے کہ دعا کی سب سے بڑی اہمیت یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ کرنا اللہ کے لیے, للہیت, اللہ کے لیے کچھ کرنا, پھر رب سے دعائیں بھی کرنا. پھر دیکھو دعا کرنے بھی مزہ آتا اور کام ہو جائے دعا کی برکت سے, اس میں ایک الگ مزہ آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا احادیث میں جو الفاظ استعمال کیے, ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. یہ الفاظ آتے نہیں آتے حدیثوں میں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. معلوم ہے کہ ایمان کا مزہ بھی ہے نا. جب ایمان کا مزہ ہے تو آئے گا کیسے, کچھ کریں گے نہیں, بولیں گے اللہ دے رہا کہ نہیں دے رہا. بہت سارے لوگ تو ہیں جو یہ بھی بولتے ہیں 6 مہینے ہو گئے صاحب لگاتار مانگ رہا ہوں, ابھی تک کام نہیں ہو رہا ہے. آپ سب کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے, تو یہ کہہ دے. رب پر کوئی زبردستی نہیں ہے. دیکھیے نا تینوں ایک سے ایک کیا ہے جن کے اعمال قبول ہو چکے تھے, یہ تو حدیث سے معلوم ہو رہا نا. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے, ہے نا. اور جو حدیث سے معلوم ہو رہا وہ یہ کہ واقعی اللہ کی ذات پر بڑا زبردست توکل تھا ان لوگوں کا, بڑا زبردست توکل تھا, زبردست بھروسہ تھا. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہا قرآن نے. جگہ کے ذکر کے اللہ نے اور کہا کیا کہا مومنوں کے تعلق سے, فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے, بھروسہ کرنے والے ہی بھروسہ کرتے اللہ کی ذات پر.
مطلب بھروسہ کرنا ہی چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. اگر رب کے بغیر اللہ کے بغیر زندگی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. جب زندگی کا تصور نہیں ہے تو زندگی کے اندر ہونے والے کام یہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو اللہ کی ذات پر بڑا زبردست توکل تھا، ان کا بھروسہ تھا. اللہ کی ذات سے اتنی محبت تھی، انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں ہمارا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. اور ایک بڑی اچھی بات یہ معلوم ہوتی ہے حدیث سے کہ مومن خوش رہے، مومن بہت خوش رہے کہ وہ جو بھی نیک اعمال کر رہا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، وہ صرف ذخیرہ آخرت نہیں ہے، وہ صرف آخرت میں جمع ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے دنیا کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا رہتا ہے، بہت بڑا. بہت سارے لوگ یہ بھی مغالطہ دیتے ہیں، بہت سارے دینی شعور رکھنے والے خواص لوگ، اسپیشل لوگ یہ بھی مغالطہ دیتے ہیں، ارے بھائی کام کرو اللہ کے لیے، آخرت میں ملے گا، دنیا میں کیا کرنا ہے تم کو؟ دنیا میں لوگے تو آخرت میں کیا لوگے؟ ارے اللہ کے بندے یہ اسلام ہے جہاں اللہ تمہیں آخرت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے، دنیا میں بھی پورا کا پورا کا بدلہ دے گا، اور اس سے کہے زیادہ ڈبل ٹرپل آخرت میں بھی دے سکتا ہے. سورہ نور کی آپ آیتیں پڑھتے دیکھو، اللہ تعالیٰ بلا کسی تمیز کے مرد اور عورت دونوں طرف سے کہتا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے ہم اسے دنیا کی زندگی میں بھی خوش عیش زندگی دیتے ہیں. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا ہے. کہاں خوش عیش زندگی دینے کی اللہ بات کر رہا ہے؟ دنیا کی. اور اس دنیا کی زندگی خوش عیش کس کے بدلے میں مل رہی ہے؟ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، اعمال صالحہ کرنا. دنیا میں بدلہ مل رہا ہے. گویا کہ ہم جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرے اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اس سے مومن کا اجر کم نہیں ہوتا. مومن کا کوئی اجر کم نہیں ہوتا. ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ پر ایمان صحیح لائے، اتنا خالص ایمان لائے کہ اس کی وحدانیت کو اور اس کے جلال کو ہم آواز دے سکے. اللہ خالص تیرے لیے میں نے وہ عمل کیا تھا، اللہ خالص تیری رضا کے لیے میں نے وہ عمل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی ایسے حل کر دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. شرط صبر کی ہوتی ہے. رب تو ایسے چمتکار دکھا سکتا ہے جیسا اس حدیث میں ہے، ایسی کرامتیں اللہ تعالیٰ بتلا سکتا، کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج کے دور میں بھی جس طرح حدیث میں پیش آیا ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، قیامت تک وہی اللہ ہے جو اس واقعے میں جس نے مدد کی. اس وقت بھی انسان تھے، آج بھی انسان ہے. اللہ ایسے کام کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ ویسے لوگ رہے، ویسا ایمان رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، میری تو الحمدللہ کی توفیق سے زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ تو ناممکنات میں سے تھا، یہ ممکن کیسے ہوا. ایک ضمنی ذاتی یاد آ رہی مثال صرف اللہ کی ذات پر توکل رکھنے کی وجہ سے. کئی سال پہلے ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ کالج کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق ایک کام ہونا ہی نہیں تھا، ناممکنات میں سے تھا. اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا تھا ایسا نہیں کر سکتے، مگر میرے کو اس کے خلاف کام کرنا تھا. ایک ضرورت تھی، ایک کالج سے دوسری کالج میرے کو ٹرانسفر ہونا تھا، لوکل یونیورسٹی وہی. اللہ سے دعا کیا میں نے، الحمدللہ کی توفیق دی دی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے. وہ کام ہو گیا جو اسٹیٹمنٹ کے خلاف تھا، ہو گیا، میں پاس ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گئی. لوگ حیرت کر رہے ہیں ایسا ہوا کیسے تمہارا سمجھ. میں نے کہا بھائی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیسے، اور ہو گیا. ہوتا ہے کئی جو ناممکنات چیزیں ہو جاتی ہے، رب سے مانگ کر تو دیکھو، ویسا ایمان تو رکھو اپنا، ہے نا. تو کیا کہا تینوں نے؟
مانگو اپنے اللہ سے اپنے ان اعمال کے جیسے جو خاص تم نے اپنے رب سے کیے تھے. لعلہ یفرجھا, امید ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا اللہم انہو کان لی والدان شیخان کبیران. کیا کہا؟ اللہم اللہ انہو کان لی والدانی شیخانی کبیران. اللہ بے شک میرے ماں باپ بوڑھے بڑی عمر کے ماں باپ بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بڑی عمر کے بھی تھے. ولیہ شبیتن صغارن, اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. دو چیزوں کا تذکرہ کیا, بوڑھے بڑی عمر کے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. دو چیزوں کا تذکرہ کیوں ہوا؟ کہ دونوں میں سے ترجیح کس کو دیں گے, کس کو اس شخص نے ترجیح دیا, وہی اللہ کے آگے بتلانا تھا. سوال ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ سب؟ نہیں معلوم تھا, نہیں معلوم تھا, معلوم تھا نا. پھر کیوں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ دعا جب کریں تو رب کے آگے رکھیں اپنی بات. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے. ہم سے مانگنا نہیں ہوتا, تو دے دے. ہم سے مانگنا ہے, کہاں دماغ چلتا ہمارا, تو دے دے. ایسا نہیں ہے. دعا میں بولو اللہ یہ ضرورت, اللہ یہ ضرورت, اللہ یہ ضرورت, اللہ یہ برائی مجھے بچنا, اللہ اس گناہ سے بچنا. کہاں اللہ کے یہ سب بولتے, شرم آتی. اچھا گناہ کرتے تو شرم نہیں آتی, رب کے آگے بولو شرم آتی. ارے بولو, تمہارا رب ہے, وہ تم سے کہیں زیادہ تم کو جانتا ہے. وہ تو دعا کے اندر وہ واقعہ, وہ قصہ, وہ جملے بولنا پڑتا. بولو. حدیث ہمیں کیا نصیحت دے رہی ہے؟ یہی تو نصیحت دے رہی ہے نا کہ اس شخص نے ماں باپ کا بھی ذکر کیا, اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ پر کوئی دباؤ ہے جو ڈال رہا ہے. وہ اللہ دیکھ ایسا سب کیا تھا, میں نے تیرے لیے کیا تھا خاص. نہیں, رب سب کچھ جانتا ہے. رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے مجبور اور محتاج ہو اس کے. کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اے انسانو تم اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو, اور اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. بہت تعریف کیا ہوا. اللہ یہ دیکھنا تھا اس کے بندے اس کے آگے روتے کیسے ہیں, گڑ گڑاتے کیسے ہیں, اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور ہم وہیں جا کے شرم آتی. کہاں آتی شرم؟ مانگنے میں اور آپ کے آگے بولنے میں. ہم بولتے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے دعا کرنے کی, دعا میں بولنے کی. دیکھیے اگر 8-8 دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو کتنی شرمندگی کی بات ہے. 24 گھنٹے میں تو 10 غلطیاں تو کر دیتے. ان 10 غلطیوں کو 5 وقت کی نماز میں ایک بار بھی ذکر کرے, کتنا خوش ہوگا ہمارا رب ہم سے. اب ہم 8-8 دن گزر رہے تھے, کوئی غلطی نہیں کرتے. اب بولتے کہ مانگیں گے کیا, بولیں گے کہ اللہ کہیں گے. کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. ایک دن میں اگر 5 غلطیاں کرتا تو 5 وقت کی نمازیں تو ہے, بول سکتا ہے اللہ آج یہ غلطی ہو گئی. ارے بول کے تو دیکھو, پھر دیکھو کس طرح قربت ملتی ہے اللہ سے. اللہ کی قربت ملے گی. تو شخص نے کہا کہ اللہ میرے بوڑھے بڑی عمر کے ماں باپ بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, اور میں ان کے لیے کیا کرتا تھا. صحیح مسلم حدیث میں کہا ہے میری بیوی بھی تھی, ہے نا, اور میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا, گائے بیل چراتا تھا, میں چرواہا تھا, انہی کے لیے کام کرتا تھا. اور جب میں آتا تھا بکریاں چرا کر تو کیا ہوتا تھا, سب سے پہلے میں دودھ دھوتا, ان کا دودھ دھوتا. سب سے پہلے جنہیں میں پلاتا وہ ماں باپ, میرے والدین کو دودھ دیتا. اس کے تعلق سے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا
کتنی سمپل لائف تھی ان کی. جو بکریاں چراتے وہی ان کی آمدنی تھی, وہی ان کا کھانا پینا بھی تھا, وہی ان کی غذا تھی. وہ کوئی بزنس مین نہیں تھا کہ 2 لیٹر 5 لیٹر 50 لیٹر دودھ بیچ دیتا, اس کے بدلے پیسے آتے, اس کے بدلے کھانا پینا لے کر آتے. جس زمانے کا آپ نے ذکر کیا وہ سمپل لائف تھی ایک دم, وہی دودھ ان کا کھانا پینا تھا. تو گویا کہ سب سے پہلے جن کی بھوک مٹا تھا وہ اس کے ماں باپ تھے. یہ جو ترجیح اس شخص نے دی ماں باپ کو اپنے بچوں پر, چھوٹے بچوں پر, صرف صغار, صغار کہتے ہیں صغیر کی جمع ہے, صغیر یعنی چھوٹے, چھوٹے بچوں پر جو ماں باپ کو اس نے ترجیح دی, یہ عمل اللہ کی نگاہ میں قابل قبول تھا. اللہ نے قبول کر لیا, ابھی تو دعا بھی قبول ہو گئی ہے نا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلے درس میں ایک ایک لفظ پر آؤں گا اور اس کے مسائل نکالوں گا, تو لگتا ہے ایک بک لے کر آنا پڑے گا مجھے اگلے ہفتے. اس ایک حدیث سے جتنے مسائل نکالنا ہے, مسائل استنباط کرنا ہے, ایسا لگ رہا ہے 100-200 کے اوپر جائیں گے, شاید 100-200. تو اس کو 1 گھنٹے میں کیسا بیان کروں گا یہ سوچ رہا ہوں. پھر حوالے بھی دینا ہے اس حدیث کے. بہت ساری باتیں تو سمجھا ہی رہا ہوں میں, اس کے علاوہ بہت سارے نکات چھوڑ رہا ہوں جو مجھے چھوڑنا ہے تاکہ اگلے درس کے لیے بچا کے رکھوں, وہ استعمال کر نہیں رہا ہوں. خیر, آج کا جو درس ہے یہ نصیحت حاصل کرنے کا درس ہے, دل کو نرم کرنے کا درس ہے. اگلا درس علمی ہوگا, صرف حوالے سنیں گے, صرف استدلال دیکھیں گے, آپ استنباط دیکھیں گے احادیث سے. تو کیا کیا کرتا تھا, چھوٹے بچوں پر ماں باپ کو اس نے ترجیح دی اور ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ دیتا تھا, ہے نا. یہ عمل تو ڈیلی کا عمل تھا, اس کا ڈیلی روٹین تھا. اس پر وہ اپنے رب سے بدلہ نہیں مانگ رہا ہے, مصیبت سے بچنے کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے. یہ جو عمل ہے اس کا حالانکہ ڈیلی کا عمل تھا, ڈیلی کا عمل تھا, ڈیلی سب سے ماں باپ کو دیتا تھا, مگر وہ عمل اس کو بہت زیادہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا جو اس نے اپنے رب کے لیے کیا تھا. وہ کیا, ایک مرتبہ اور رات کو بہت دیر سے آیا, اپنے مویشیوں کو چراتے ہوئے اور دور نکل گیا, جلدی چارہ نہ ملا ان کے لیے. رات کا شام میں جو ہے بہت دیری ہو گئی, رات ہو گئی, دیکھا تو ماں باپ سو چکے ہیں اور بچے جاگ رہے ہیں, سب کے سب بھوکے ہیں. اب اس کی ڈیلی کی عادت تھی, ڈیلی روٹین کی عادت تھی کہ سب سے پہلے ماں باپ کی بھوک مٹاتا, خود بھی نہ پیتا, بچوں کو بھی نہ پلاتا, بیوی کو بھی نہ پلاتا, سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا, ان سے ان کی بھوک مٹاتا. دیکھا تو ماں باپ سو چکے ہیں, ڈیلی روٹین کا عمل تھا, تو سوچا کہ اس میں کوئی گڑبڑی نہ آئے اور مد نظر رکھا اپنے رب کو. کہا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ عمل جو ہر روز میں ماں باپ کو ترجیح دینے والا جو عمل ہے میرا, وہ تو تیرے پاس ہے ہی ریکارڈ, وہ تو تیرے پاس محفوظ ہے ہی, مگر آج میں کیا کروں. اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, آج بھی میں پہلے میرے ماں باپ کو ہی ترجیح دوں گا, میں ماں باپ کو ہی ترجیح دوں گا, بعد میں بچوں کو. حدیث کے الفاظ کیا ہے, اس کے بچے اس کے پیر پکڑ کے بل بلا رہے تھے, رو رہے تھے کہ بھوک لگی ہے دودھ دے دو, مگر وہ وہیں ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہ گیا اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں نیند سے جگائے, جگانے کو بھی تکلیف دینا سمجھا. ہمیں یہ صفات کیوں نہیں آتی پتہ ہے کیا, یہ اچھے اخلاق ہمیں کیوں نہیں آتے ہیں, کیونکہ آج ہر ایک انسان کے پاس ایک فنڈا ہے. کیا ہے فنڈا, کیا ہے فنڈا پتہ ہے, ایزی لے لو یار, کیا فنڈا ہے وہ, لائف پوری گزارنے کا فنڈا کیا ہے, ایزی لے لو سب چلتا. ایزی لینے کا جو فنڈا ہے نا, دنیائی معاملات میں بہت جگہ فٹ ہو سکتا, بہت اچھا ہے, مگر جہاں نیک اور صالح اعمال کرنے کی بات جب آتی ہے نا, ایزی لے لو یار بولتے ہیں, اللہ بھی ایزی لے لیتا اس کو, ایزی لے لو یہاں نہیں چلتا.
نیک اور صالح اعمال جب کرنے کی بات آتی تو وہ یہاں سے نکلنا پڑتا ہے. کہاں سے؟ دل سے. اور اسی لیے لوگ کہاں سے نکلتا؟ دماغ سے. کیونکہ یہ سب سمجھاتا رہتا ہے. اور دین اسلام میں کس کی اہمیت ہے؟ اس کی کہ اس کی؟ دل کی اہمیت ہے. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہاں ہے جہاں تقویٰ ہے. دل کی اہمیت ہے. اور دل نیک اعمال کو اگر دماغ کا سن کر اسی لے لے تو اللہ اس کو اسی نہیں لیتا. آپ مسلمانوں میں ترقی کیوں نہیں ہے؟ آپ مسلمانوں میں اچھے اخلاق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر چیز کو اسی لیتے ہیں. اس کی ایک مثال ہی دیکھ لیجیے آپ. قرآن مجید کے جہاں دروس ہوتے ہیں، احادیث کے جہاں دروس ہوتے ہیں، جہاں دینی مجالس ہوتے ہیں، بار بار بولتا ہوں میں، واقعی میری جان بھی چلتی ہے، اس پر تھوڑا تکلیف بھی ہوتی ہے مجھے. دعوت آ جائے کھانے کی، اسپیشلی نان خلیہ کی، ہم کھانا کھائیں گے بعد میں دعوت میں جائیں گے. کیوں؟ تھوڑا بہت تو چلتا اتنا سمجھ میں آ جا رہا، کیا وہی بولیں گے کہ دین کو اسی لے رہے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کر رہے. تو کرنا ہی ہے تو کیوں اچھے سے نہیں کر سکتے؟ سسٹمیٹک کیوں نہیں کر سکتے؟ دل لگا کر کیوں نہیں کر سکتے؟ چلتے پھرتے کیوں ٹائم پاس کرنا ہے دین کو لے کر؟ چلتے پھرتے. نیک اور صالح اعمال جو اللہ کی نگاہ میں قابل قبول وہ ایسے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں اور ایک ایک بات پر دھیان ہوتا ہے. ویسے تو ہر روز اپنے ماں باپ کو ہی ترجیح دیا کرتا تھا. اس رات اس نے کیا کیا؟ اے اللہ آج تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں آج بھی ماں باپ کو ترجیح دوں گا. بچے پیر پکڑ کر بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مگر نہیں. اور جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا. جگانا کیوں جگہ مناسب نہیں سمجھا؟ ہاں، کیونکہ جس عمر کو ماں باپ پہنچے تھے اس عمر میں نیند بڑی مشکل سے لگتی ہے. برائے نام آنکھیں بند ہوتی ہے مگر فکریں زیادہ ہوتی ہے، سوچ زیادہ چلتی ہے، نیند آتی ہی نہیں ہے. چلو آج کے زمانے میں لوگوں نے اس کو کچھ نام دیا ہوگا. کیا ٹینشن زیادہ ہے، کیا ڈپریشن ہے، کیا شوگر ہے، اس لیے نیند نہیں آتی. ارے اللہ کے بندے عمر ویسی ہے، اس عمر میں نیند کہاں سے آئے گی؟ جس کو آئے وہ نعمت ہے. اگر اس میں بھی اگر تھوڑی سی نیند لگ جائے اور اس میں اگر اس کی اولاد اس کو جگا دے، شور کر دے تو یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. رات بھر ایسے کئیوں والدین ہیں جو رات بھر سو نہیں پاتے ہیں. اوپر سے اگر بیماری ہو، کھانسنے کی، سردی بخار زکام کی، کوئی زخم ہو جائے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور ہم انہیں بالکل اللہ معاف کرے کچرے کے جیسا سمجھتے ہیں. چلو زندگی گزار لو، بچی کچی کیسے بھی گزار لو، ہم ہماری زندگی میں مست ہیں. اور اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. اتنا ہی نہیں، بچوں کو دوں یا ماں باپ کو دوں، بچوں کو دوں یا ماں. اسی کشمکش میں ترجیح کس کو دی؟ ماں باپ کو. میں کہتا ہوں کم سے کم اگر ایسی کشمکش میں ہم میں آ جائے دین کو ترجیح دینے میں اور مثال کرو دعوت کو ترجیح دینے میں، تو میں بہت بڑی بات ہے. کشمکش، ارے کشمکش ہوتا ہی نہیں، پہلے سے فائنل رہتا. 7 بجے کھانا کھائیں گے، 7:30 بجے نکلیں گے، بھلے ہی 7 بجے پروگرام کیوں نہ ہو. کشمکش رہتی نہیں ہم کو پہلے سے معلوم سیٹنگ ہم کو پرفیکٹ ہے ہماری سیٹنگ. اس کو کشمکش تھی، بچوں کو دوں کہ ماں باپ دوں، یہاں تک کہ طلع الفجر، فجر ہو گئی، فجر ہو گئی. کشمکش یہ پریشانی اس نے جھیلا کہ نہیں جھیلا؟ تبھی تو رب کی نگاہ میں وہ عمل قابل قبول بنا. دین کو ترجیح دینے کی بات بیان کر رہا ہوں میں اس حدیث سے، اس ٹکڑے سے. ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں بس سب آرام رہنا پھر سب آ جانا ہمارے پاس، دین کا علم بھی آ جانا، دین کی معلومات بھی آ جانا، 4 لوگوں سے بات کرے تو ہم بھی جیت جانا. کیسا ہوگا؟ بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں آتی ہے. اللہ دیتا اسی کو ہے جو اس کی راہ میں روئے گڑائے، محنت و مشقت کرے، اسی کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سب کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دے پھر کیا بات تھی؟ پھر ایک طرف سے بولیں گے کہ مال و دولت بھی آنا دنیا کی، اور دوسری طرف سے بولیں گے کہ دین کا سارا علم بھی آنا، پھر دونوں میں بیلنس کر کے چلنا نہیں ہونے والا. الا ماشاء اللہ. مگر وہ سب کچھ جڑا ہوا ہے
دل سے کہ آپ دین کو کتنی ترجیح دیتے ہیں. اللہ جب آپ دین کو ترجیح دیتے ہیں تو دنیا کی مال و دولت آپ کے پیروں میں اللہ ڈال سکتا ہے. ہم کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کی اس بات پر. ہم بولتے ایسا کیسا, محنت کروں گا, بھاگوں گا, نوکری پہ جاؤں گا, جاب پہ جاؤں گا, بزنس کروں گا تو تب جا کے دنیا قدموں میں آنے والی ہے. باقی کا ہفتے میں ایک بار 2 بار تو چل ہی رہا ہے اپنا دین کا کام. نہیں, اس شخص نے کیا کیا, اسی کشمکش میں فجر ہو گئی. اب وہ کہتا ہے اللہ میرا یہ عمل تیری نگاہ میں قابل قبول ہے. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ. اللہ الفاظ کیسے پتا ہے, اللہ اگر تو جانتا ہے, فَإِن كُنْتَ اللہ اگر تو جانتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, اگر تو جانتا ہے مطلب یہی الفاظ آگے بھی ہے نا, اسے ایک ہی جگہ تشریح کر رہا ہوں. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اللہ اگر تو جانتا ہے, مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ کچھ باتیں معلوم ہی نہیں ہے کیا, جیسی باتیں تو اللہ کو نہیں معلوم ہے ایسا مطلب ہے نہیں. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اللہ اگر تو جانتا ہے سے مراد یہ ہے کہ میرا عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے, اس بات کا علم مجھے نہیں ہے. اگر یہ عمل تیری نگاہ میں قابل قبول ہے تو اگر تو جانتا ہے سے مراد کیا ہے, تو جو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں. جس بات کا علم تیرے پاس ہے اس بات کا علم میرے پاس نہیں ہے. اس لیے تیرے علم کے مطابق اگر کیا ہے, تیرے علم کے مطابق اگر تیرے کو معلوم ہے کہ یہ عمل قابل قبول ہے, فرق ہوا نا. اگر یہ عمل قابل قبول ہے تو کیا کر, فَفْرِجْ لَنَا فُرْجَةً تو میرے لیے ہمارے لیے راستہ کھول. یہ عمل بھی کیسا تھا, ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ تیری رضا جوئی کے لیے اگر میں نے عمل کیا ہے تو اللہ ہمارے لیے راستہ کھول. فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَ السَّمَاءِ. دعا بھی کیا کر رہا ہے, دیکھو دعا کیسی دعا ہے, اللہ کھول دے راستہ, بنا دے سبیل نکلنے کی ہم لوگوں کے لیے. کس کے لیے ہم لوگ ہے نا. چاہتے تو حدیث میں ایسے بھی الفاظ آ سکتے تھے کہ ایک نے دعا کی اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے کیا تھا میں نے, میرے نکلنے کا راستہ بنا. جیسے ہی دعا قبول ہو گئی تھوڑا سا راستہ بنا, زپ ہو کے باہر نکلا پھر بند ہو گیا. ایسا ہوتا ہے تو خود غرض تھا وہ, ہے نا, سیلفش تھا. اس حدیث سے سیلفشنس کا ثبوت نہیں ملتا ہے بلکہ ٹیم ورک کا ثبوت ملتا ہے. سب کے لیے دعا کی اس نے, ہے نا. تو سب کے لیے دعا کی, کہا کہ اللہ ہمارے لیے راستہ کھول تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. اس واقعے پر زیادہ روشنی اس لیے ڈالی کیونکہ یہ جو عمل تھا اللہ نے اس عمل کو قبول کیا, ہے نا. اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور دعا بھی قبول کی اس عمل کے بدلے. معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اللہ نے اس کا اجر دیا. اجر کیا, دعا قبول کر کے جان بچائی اللہ نے, نکلنے کا راستہ اور سبیل اللہ نے پیدا کیا. ساتھ ہی ساتھ یہ عمل ضائع نہیں ہوا, آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا, اس کا ثواب ملے گا, ہے نا. اس کے بعد جو 2 واقعات ہیں اس کو بھی مختصر طور پر آپ آگے رکھتا ہوں. جب پہلے والے نے دعا کی تو کیا ہوا, تھوڑا سا پتھر کھسکا اور آسمان نظر آیا. معلوم ہوا کہ اتنا اندھیرا تھا کہ آسمان تک نظر نہیں آ رہا تھا. آسمان کو دیکھا انہوں نے. ایک اور کیا بات معلوم اس سے, معلوم ہوا کہ وہ دن تھا رات نہیں تھی, ہے نا. تبھی تو آسمان دیکھ, اور رات میں کیا دیکھیں گے, آسمان دیکھ سکتے. دن تھا, دن میں بارش ہو رہی تھی, تبھی تو آسمان کو دیکھا انہوں نے. دن میں پھنسے ہوئے تھے, ہے نا. اب دوسرے والے نے دعا کی, وقال الثانی, دوسرے والے نے دعا کی, اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا جس طرح ایک آدمی اپنی
ایک آدمی عورت سے محبت کرتا ہے، گویا کہ یہ محبت الگ ٹائپ کی محبت تھی، عام نہیں. ایک آدمی جس طرح ایک عورت غیر محرم سے محبت کرتا ہے اس قسم کی محبت تھی. میں نے الفاظ کو جب بھی غور کر رہا ہوں تو میرے کو بار بار حیرت ہو رہی ہے، یار یہاں پر تو کم از کم اور کمال درجے کی محبت تھی تو عشق کا لفظ آ جانا چاہیے تھا حدیث میں. یہاں پر بھی عشق کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ محبہ کا لفظ ہے. حدیث کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، کیا ہے؟ انہو کانت لبنت عم احبها، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا. یحب الرجال الناس اشدہ یحب الرجال، بہت زیادہ محبت کرتا جس طرح ایک آدمی عورت سے محبت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ غیر محرم سے بھی اگر محبت کر لے حد سے زیادہ، جبکہ دونوں شادی نہیں ہوئی ہے نا، غیر محرم دونوں غیر محرم، تب بھی محبت کر لے تو بھی وہ کمال ہی کا درجہ ہے. اب لوگوں نے اس لیے بات اس پر زور دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں میں ایک بڑی عجیب و غریب غلط فہمی کی لہر دوڑا دی. کہا محبت ایک چیز ہے، اس کے اوپر کا ایک اور درجہ ہوتا ہے. محبت کے اندر شدت اگر پائی جائے تو اس کو بولتے ہیں عشق. میں کہتا ہوں صحیح ہو سکتا ہے، مگر یہاں حدیث میں بھی اشد کا لفظ ہے، حد سے زیادہ مجھے محبت تھی، شدت سے. یہاں پہ لفظ محبت ہی آ گئی. مطلب وہ اتنا گندا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول اس لفظ کو استعمال کرنا ہی پسند نہیں کرتے. اللہ کے رسول خود عشق، عاشق کا لفظ استعمال تک کرنا پسند نہیں کرتے. اتنا گندا لفظ ہے وہ. ہم پھر بھی وہ لفظ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے استعمال کرتے، کہتے ہیں میں عاشق اللہ ہوں، میں عاشق رسول ہوں. استغفر اللہ. یہاں پر تو وہ لفظ آنا چاہیے تھے، یہاں پر بھی نہیں آیا. بہرحال اس شخص نے کہا کہ اللہ، میں نوجوان تھا، میری چچا کی بیٹی سے مجھے بڑی محبت تھی جس طرح ایک انسان، ایک آدمی عورت سے محبت کرتا ہے. یہاں تک کہ میں نے اس سے ایک مرتبہ اس کو مانگ لیا مگر اس نے انکار کیا. میں ایک اور پارسا تھی، اس نے انکار کر دیا اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے سے تاکہ میں اپنی جنسیت کی بھوک اس سے مٹھاؤں. اس نے انکار کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی کچھ مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے پھر میں نے اس سے ایک اور بار ٹرائی کیا، ایک اور بار کوشش کی تو 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی. 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی. اب 100 دینار میرے پاس نہیں تھے، میں نے بڑی محنت و مشقت کر کے 100 دینار جمع کر لیے صرف ایک چیز کو پانے کے لیے، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے. پھر جب 100 دینار میں اس کے پاس لے کر پہنچا، جس طرح بات طے ہوئی تھی اسی طرح میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان جب بیٹھا جمع کرنے کے لیے، انٹرکورس کرنے کے لیے، اس وقت اس نے ایک بات کہی. یہاں تک وہ پوری طرح مجبور تھی، کوئی بات سمجھانے کی بھی لائق نہیں تھی. نیک اور پارسا تھی مگر بات سمجھانے کے لائق نہیں تھی، سمجھا سکے. اس وقت اس نے ایک آخری کوشش کی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آخری کوشش کی اور کہا، بڑے پیارے الفاظ ہیں. کہتی ہے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اتق اللہ. میں تو کہتا ہوں کسی کسی دیا عبداللہ کہنا ہی کافی تھا، ہے نا؟ عبداللہ کہنا ہی کافی تھا، پھر بھی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. ولا تفتح الخاتم، اور مہر کو نہ کھول، الا بالحق. صحیح مسلم نے کیا الفاظ ہے دوسرے؟ الا بالحق، اس کا حق ادا کیے بغیر. معلوم ہوا کہ اس نے نکاح کے بغیر زنا کی سوچی تھی، زنا کی سوچی تھی کہ وقتی طور پر اس لڑکی سے فائدہ اٹھایا جائے. تو کہا کہ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو، اس پیک چیز کو نہ کھول.
اس کے حق کے بغیر، اس کا حق ادا کیے بغیر، اس سے معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا کہ نکاح اور مہر دونوں شرط ہے کسی عورت کے حلال ہونے کے لیے. صرف نکاح کر لے مہر نہ دے دے، عورت کی شرمگاہ، بات شرمگاہ کی ہو رہی ہے پر حلال نہیں ہوتی. صرف پیسہ دے دے، اجرت دے دے، نکاح نہ کرے تب بھی عورت حلال نہیں ہوتی ہے نہیں. اس لیے تو حالانکہ وہ پیسے دے رہا تھا، اجرت دے رہا تھا، وہ اجرت مہر کے طور پر نہیں تھی. اس لیے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. ولا تفتح الخاتم، اور مہر کو نہ کھول، ورجنٹی کو مت توڑ، ہے نا. تو معلوم ہوا کہ عورت حلال ہوتی ہے نکاح سے اور مہر سے، دونوں چیزیں شرط ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نکاح کر لو، مہر معجل دیں گے، معجل نہیں معجل، دیتے رہیں گے، وہ دیتے نہیں کبھی. حدیث میں بڑی سخت ممانعت آئی ہے ایسے شخص کے تعلق سے. اور قرآن مجید خود مہر کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہاں پر مہر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر حدیث کے الفاظ یہی باتیں ملتی ہیں کہ اس نے کہا کہ نہ کھول الا بالحق، اس کا حق ادا کیے بغیر. سارے مفسرین حدیث کی تفسیر بیان کرنے والے، حدیث کی شرح بیان کرنے، شارحین حدیث یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح کا ہی ذکر ہے. پھر جب اس نے یہ بات کہی تو کیا کہتا ہے، فقمت عنہا، میں فوراً اس کے پاس سے اٹھ گیا. حیرت انگیز بات ہے، آخری پوزیشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بھی ناممکنات میں سے ہے نا، ناممکنات میں سے ہے نا. اب جو ناممکنات میں سے جو کام کرے، کیا اس کے لیے کوئی ناممکن کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، ہے نا. جو ناممکنات میں سے کام کرے ایسے وقت اپنے آپ کو بچا لے اور پاک دامن رکھے اور سامنے والی کو بھی پاک دامن رکھے، ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ کوئی ناممکن کام نہیں کرے گا. بڑے پتھر اٹھانا اللہ کے لیے کون سے مشکل کام ہے، ناممکنات میں سے ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، مگر اللہ نے کر دیا کیونکہ بندہ بھی ویسا تھا. معلوم ہوا کہ ہم ویسے بنے جیسا ہم کو چاہیے اپنے رب سے. ہم چاہتے ہیں ہماری لائف ایک دم سیدھی سادھی سمپل رہے تو سیدھی سادھی سمپل ہی رہے گی. ہم چاہ رہے ہیں ہماری لائف اسپیشل رہے، ہم کو اسپیشل بننا پڑے گا. ہم لوگ خاصیت پیدا کرنی ہوگی، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. آج ہمارا علم حاصل کرنا، ہمارا عمل کرنا کائے کے لیے پتہ ہے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے تعلق سے، لوگ کیا سمجھتے ہیں میرے تعلق سے، اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم عمل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے تعلق سے کیا سوچتا ہے اور میرے عمل کو کتنا قبول کرتا ہے، نہیں سوچتے. ایسے وقت وہ اٹھ گیا جس وقت اٹھنا ناممکنات میں سے تھا. اللہ نے ناممکن چیز کو بھی اس شخص کے لیے کر دیا. وہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا. معلوم ہوا کہ اس وقت جو اٹھا کوئی رحم کھا کر نہیں اٹھا، دل بیزار کی ہو گئی اس لیے نہیں اٹھا، رب کی رضا کے لیے اٹھا، آخری لمٹ میں اٹھا. ہمارے اوپر تو ایسی کوئی لمٹ آتی بھی نہیں ہے تب بھی ہم نہیں بچتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ لمٹ تو آتی بھی نہیں ہے تب بھی ہم ان گناہوں سے نہیں بچتے ہیں. وہ تو اس لمٹ پہ جانے کے بعد بچ گیا. تو کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ قبول تیری نگاہ میں قابل قبول ہے تو ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ فرما. اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سا اس کو کھول دیتا ہے. پھر آخری جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ تیسرا شخص اٹھتا ہے تو کہتا ہے وقال آخر، اس کے بعد والا شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے ایک شخص کو ایک فرق چاول کے بدلے، اجرت کے بدلے میں نے ایک کام پہ لگا دیا تھا. اجرت کے بدلے ایک مزدور کو میں نے کام پر لگا دیا تھا. اس نے جب وہ کام ختم کر لیا اور اس کا حق لے کر، کیسے الفاظ ہیں، اس کا حق لے کر جب اس کے پاس پہنچا تو
वो वहां से चला गया, कोई जरूरी काम आ गया, कुछ था, होता है ऐसा, बहुत सी बार होता है ऐसा, जो उजरत पर किसी को रखते हैं, ऐसे वाकयात बेशुमार होते हैं। तो कोई शख्स ये ना समझे अरे बेवकूफ था वो, लिया ही नहीं और चला गया, उसकी क्या गलती है, कोई जरूरी था उसके पीछे काम, वो चला गया, हक लेकर पहुंचा देने के लिए, मगर वो चला गया। फिर उस शख्स ने क्या किया, वो जो चावल थे 16 रतल यानी कि 1 फरक, उनको लिया और जमीन में बोया, उन्हीं चावलों को। हदीस की क्या बात है, मैं समझता हूं जितने लोगों ने इस वाक्य को सुना है, इस वाक्य के इस टुकड़े पर लोगों ने गौर नहीं किया हुआ। लोगों को ज्यादातर, जहां तक मेरा इल्म है, लोग ये मालूम है कि उसने उजरत पर रखा था, वो पैसे जब लेकर आया तो उसने लिया नहीं, पैसे लिए बगैर चला गया, वो दीनार लिए बगैर चला गया, है ना। जबकि हदीस में क्या है, वो चावल लेकर आया, उसका जो हक था जिस पर वो उजरत तय हुई थी, उसने नहीं लिया, तो उन चावलों को उसने जमीन में बोया। फरस तो लिहक़हु फतरकहु व रग़िब अन्हु फलम अज़रअहु, क्या है, फलम अज़रअहु, यहां तक के मैंने उन चावलों को जमीन में बोता रहा, उसकी ज़िराअत, खेती करता रहा। अज़रअहु यानी उसकी ज़िराअत, उसकी खेती करता रहा मैं। हत्ता जमअतु मिन्हु बकरन व राइया, यहां तक कि बहुत सी गाय बैल मैंने जमा कर लिया, उसी से, उन्हीं चावलों को बोया मैंने, उससे बहुत सारे गाय बैल जमा कर लिया, यहां तक कि उनका एक चरवाहा यानी कि एक गुलाम भी जो मैंने जमा कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, एक मरतबा वो आया और कहा मैं किसी वजह से चला गया था, नहीं ले पाया था, या उस वक्त लेना दिल नहीं बोल रहा था, अब मुझे चाहिए, मेरा हक दे दे, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर और मुझे मेरा हक दे दे और मुझ पर जुल्म न कर, है ना। वक्त काफी हो रहा है इसलिए एक एक लफ्ज पर और ज्यादा तशरीह नहीं कर रहा हूं। कहा कि वला तुज़लिमनी, और मुझ पर जुल्म न कर, वअतनी हक्का, और मेरा हक मुझे दे दे। मैंने उससे कहा कि जा, वहां पर तेरा हक रखा हुआ है, सारे गाय बैल और उसके साथ जो चरवाहा है गुलाम, वो सब कुछ तेरा है। उसने कहा कि मेरे साथ मजाक न कर, मैं तो बस 16 रतल 1 फरक चावल छोड़कर गया था, इसके बदले इतना सब कुछ। मतलब मालूम हुआ कि काफी लंबे अरसे के बाद आया। लंबा सा मतलब एक फसल उगने के लिए कम से कम 4 महीने लगते हैं। कोई भी आप चीज बो, सिंपल से सिंपल, जहां चावल की बात चल रही है उसी की बात कर रहा हूं मैं, जो गल्ला अनाज जिसको कहते हैं, पौधों की बात नहीं कर रहा हूं, गल्ला अनाज कम से कम 4 महीने लगते हैं ताकि वो जमीन से आए, उसकी फसल कटे और फिर उसकी साफ सफाई होकर गल्ला बने, कम से कम 4 महीने 3 महीने ऐसा लगता है। ऐसे कईयों बार उसने कर लिया था, मतलब कईयों महीने, कई या 1 आध साल 2 साल के बाद वो आया था। तभी तो वो चावल को बोते बोते फसल बनी, फसल से फिर उसने बेचा, फिर उसके बाद जो पैसा है उससे गाय बैल वगैरह खरीदा, यहाँ तक के चरवाहा खरीदा, काफी लंबा अरसा गुजर गया था, है ना। तो उसने कहा कि वो सब कुछ ले ले, तो कहा कि अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक न कर, तो कहा कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत वो सब कुछ तेरा है और तू लेकर चला जा, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सब कुछ लेकर चला गया। अभी बंदा कहता अल्लाह, वो जो अमल किया था मैंने, काफी दिक्कत वाला काम है, कितना नसीहत करूँ मैं इस पर। तो रात बैठेंगे आप, इससे देखिए हदीस के ऊपर 3 वाक़यात में नसीहत कर सकता हूँ, इतनी नसीहत है इसमें। सबसे मुश्किल काम था ये। पहला वाला तो एक ही रात का मामला था, है ना, एक रात तकलीफ उठाई, है ना। दूसरा किस्सा एक लम्हे का था, एक लम्हा बस उसने कंट्रोल किया और कहा कि अल्लाह मुझसे अजर दे। तीनों अमल बराबर है, ये भी याद रखिए आप, तीनों अमल अल्लाह की निगाह बराबर है। थोड़ा थोड़ा पत्थर जो खिसका ना, बस निकलने का रास्ता बन रहा था। तीनों अमल अल्लाह की निगाह बराबर। इसने तो कई साल सब्र किया, कई साल मेहनत की, उसका अजर जैसा का वैसा, उसकी जो उजरत थी जैसा का वैसा संभाला उसने, उसमें खियानत नहीं की। कहा कि अल्लाह का ये अमल तेरी निगाह में काबिल कबूल था तो हमारे लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बना दे। तो अल्लाह तबारक जो बचा कुचा रहा जो था तीनों के निकलने के लिए, पूरा खिसका दिया, तो तीनों लोग उसके बाहर निकल गए।
یہ تھی حدیث کتاب الادب صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب اس کا 5واں باب کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرے. ماں باپ کا تذکرہ آ گیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.